نگرامی، تو انہوں نے مال بھی لٹایا ہے اور اولاد بھی قربان کی جناب ابراہیم۔ اچھا، جب انسان مال اور اولاد دونوں لٹاتا ہے دین کے اوپر، تو پھر اللہ بھی اس کے نام کو ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ قیامت تک باقی رہتا۔ جب حضور کا تذکرہ ہوگا تو جناب ابو طالب کا تذکرہ ضرور آئے گا، کیونکہ انہوں نے مال بھی لٹایا ہے اور اولاد بھی قربان کی۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو گزار کروں گا کہ مثلا امام باڑے اور مسجد وغیرہ جب بنتے ہیں تو جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور ان افراد کے پاس جاتے ہیں جو صاحب حیثیت ہو کہ وہاں سے کچھ اماؤنٹ ملے گا۔ ملتا ہے کہ ایک جگہ کا واقعہ ہے، اچھا خاصا تعمیر ہو گیا تھا، اب اس میں پیسے کی کمی پڑ گئی امام باڑے میں۔ کسی نے بتایا فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں گے، آپ کا باقی کا کام وہی اکیلے کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ پہنچے ان کے گھر، سلام دعا ہوئی، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ پہلے تو انہوں نے ناشتہ کرایا ہمیں، اچھا ہاں بتائیے، تو انہوں نے بتایا پورا کہ ہمارا اتنا پروجیکٹ اور یہ ایسے اتنے پیسے دیں کم پڑ گئے، آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ تو فوراً ہی انہوں نے چیک بک منگائی، کہا یہ لیجیے، اور ایک وہ چیک پھاڑا سامنے رکھ دیا، کہا آپ اماؤنٹ لکھ دیجیے، اور انہوں نے اپنی نظر پھیر، اس تاجر آدمی نے اپنی نظر پھیر لی، کہا آپ لکھ دیا۔ یہ سوچنے لگے اب اگر زیادہ لکھ دیا تب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ بھئی زیادہ لکھ دیا۔ اچھا یہ بھی ہے جب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ لکھ دیجئے تو پھر جتنی ضرورت ہے اتنا لکھ دو، جتنا ملے گا مل جائے گا، پھر کوئی اور آدمی تلاش کرے گا۔ بہرحال اب ان لوگوں نے آپس میں سوچا اور سوچ کے وہ پورا اماؤنٹ جس کی ضرورت تھی وہ سب لکھ دیا چیک پہ۔ اس نے بھی وہ چیک لیا اور سائن کر دیے، اماؤنٹ نہیں دیکھا کتنا لکھا ہے، اماؤنٹ نہیں دیکھا۔ آپ جو چیک دیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کم سے کم اماؤنٹ تو دیکھ لیجیے اس میں کتنا ہے۔ تو کہا تم لینے کس کے لیے آئے ہو؟ کہا مولا حسین کے لیے۔ تو کہا میرا اور مولا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، میرا اور میرے مولا حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال وہ چیک لے گئے، ان کا کام ہو گیا۔ اب یہاں ملتا ہے تھوڑے دن کے بعد اس تاجر کی ڈیتھ ہو جاتی۔ اب جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے پڑوس میں ایک عالم دین رہتے تھے، ان کے خواب میں انہوں نے خواب میں اس کو دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ جب میں قبر میں پہنچا اور منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تو ایک نورانی شخصیت آئی قبر میں، اور جب انہوں نے میری فائل ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فائل لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میرا اس کا معاملہ کچھ اور ہے، میرا اور اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا حسین ابن علی، ان کے آتے ہی میری قبر منور ہو گئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس واقعے سے ہم اور آپ کو کیا میسج دینا چاہیے، کیا پیغام دینا چاہیے؟ جہاں حسین کا معاملہ ہو وہاں کچھ سوچنا نہیں چاہیے۔ ہم اگر ان کے معاملے میں 10,000 خرچہ کریں گے تو وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ 10,000 کے کیا وہ 10 لاکھ دے سکتے ہیں۔ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا جملہ تھا اس کا کہ میرا معاملہ کچھ اور ہے،
اور یہ اس کے جملوں کو فضا نے کربلا تک پہنچایا. کربلا میں امام کی زری سے ٹکرایا, امام کی زری میں امام کے سینے سے ٹکرایا اور وہ امام کے دل میں گھر کر گیا. ہم اور آپ بھی سچی نیت سے اگر ایسے جملے بولیں اور سچے دل سے اس راہ میں پیسہ خرچ کریں اور محنت کریں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. بس نیت صاف ہونی چاہیے. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفہ جو شہر ہے اس میں ایک مرتبہ دریائے فرات میں جو کوفے کے عمرا تھے, امیر افراد جن کی کھیتیاں تھیں اور وہ دریائے فرات کے کنارے تھے, دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ نیزوں اچھل رہا تھا, یعنی طغیان کی, اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی اس پانی سے. یہ سب اکٹھا ہوئے, کہا اس پانی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کسی کے بس کی بات نہیں. چلو علی ابن ابی طالب کے دروازے پر. یہاں بھی کسی نے مشکل کشائی نہیں کی بلکہ علی کا دروازہ ہی انتخاب کیا. یہ لوگ آئے, آنے کے بعد دب الباب کیا اور دب الباب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں, فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے, آپ اس کی طغیانی کو کم کر دیں. امام اندر گئے اور اندر جانے کے بعد اب جو باہر نکلے تو امام حسن اور امام حسین کو بھی ساتھ میں لیا اور رسول کا عصا ساتھ میں لیا. آگے آگے 3 امام ہیں اور پیچھے پیچھے اہل کوفہ ہیں. جب فرات کے نزدیک پہنچے, دریائے فرات کے کنارے پر, تو امام نے وہ عصا رسول اللہ کا امام حسین کے ہاتھ میں دیا, کہا بیٹا آگے بڑھو اور اس فرات کے پانی پر عصا مارو. جیسے ہی عصا مارا تو وہ 3 گز نیچے چلا گیا. امام مخاطب ہوئے, کہا کہ بس اہل کوفہ کی طرف. کوفے والوں نے کہا مولا ابھی بھی نقصان کا اندیشہ ہے, ابھی اور کم کر. امام نے پھر کہا بیٹا ایک مرتبہ اور عصا مارا, اور عصا مارا, پانی پھر 3 گز نیچے چلا گیا. پھر کہا کہ بس, کہا نہیں ابھی بھی اندیشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. پھر حکم ہوا, پھر امام نے عصا مارا, پھر پانی 3 گز نیچے چلا گیا. اہل کوفہ نے کہا بس مولا ہم آپ کے شکر گزار ہیں, یہاں پہ مجھے کہنے دیجیے کہ کوفے والوں کی جو پانی سے سینچی ہوئی کھیتیاں تھیں اس کو بچایا ہے حسین ابن علی نے. پانی سے سینچی ہوئی کھیتیاں اس کو بچایا کس نے؟ حسین ابن علی نے. اور امام نے عصا اسی لیے ہاتھ میں دیا کہ کل اگر حسین ابن علی ان کوفے والوں سے حسین اپنے خون سے سینچی ہوئی اولاد کے بارے میں کربلا کے میدان میں پانی مانگے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہاں تو پانی سے سینچی ہوئی کھیتیوں کو بچایا امام حسین نے, اور کل کربلا کے میدان میں جب امام نے اپنے خون سے سینچی ہوئی کھیتیوں کے بارے میں سوال کیا تو تیر سے شعبہ میں نہ گیا. عزاداروں, آج شب عاشور ہے, قیامت کی شب ہے, آج گریہ و زاری کی شب ہے, آج الہام و زاری کی شب ہے. اور میں یہ کل کے سلسلے میں بیان کر دینا فرض نصبی سمجھتا ہوں.
کہ کل روز عاشور ہے، ہم اور آپ کو اپنے بالوں میں کندھی نہیں کرنا چاہیے، اپنا گریباں چاک رکھنا چاہیے، آستینوں کو الٹا ہوا رکھنا چاہیے، اپنے چہرے سے ایسا لگے جیسے کوئی اپنا قریبی مارا گیا ہو۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ اس طریقے سے تم رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کو رویا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کہیں موت ہوتی ہے تو گھر والے شرم و حیا محسوس نہیں کرتے بلکہ دہاڑے مار کے گریا کرتے ہیں، لیکن جو پڑوسی ہوتے ہیں ان میں سسکیاں ہوتی ہیں، جو اور دور والے ہوتے ہیں وہ بس کھڑے ہوئے اور اپنے سر کو جھکائے گریا کرتے ہیں، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں وہ دہاڑے مار کے روتے ہیں۔ ہم اور آپ حقیقی معنی میں اگر امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو رونے میں کنجوسی نہ کریں، رونے میں بخل نہ کریں۔ عزاداروں، کیسا کیسا معرکہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام، تاریخ کے جملے ہیں کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب علی اکبر آتے ہیں اجازت لینے کے لیے۔ مختصر یہ کہ جب اجازت مل جاتی ہے خیمے میں جاتے ہیں، بیویاں رخصت کرتی ہیں اور ایک ایک بیوی جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ کس نیت سے دیکھتی ہے؟ کہ آج کے بعد شبیہ پیغمبر کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ ملتا ہے کہ پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ جناب علی اکبر آگے بڑھتے تھے تو کوئی بازو پکڑ کے کھینچتا تھا، کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا۔ یہ دامن پکڑ کے کون کھینچتا تھا؟ کبھی جناب سکینہ آگے بڑھتی تھی، اے بھیا آپ جا رہے ہیں۔ عزاداروں، لیجئے جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتی اور سوار ہونے کے بعد جب نکلتے ہیں تو امام ایک جملہ کہتے ہیں، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے بیٹا ذرا آہستہ آہستہ جانا، اے میرے بیٹا ذرا آہستہ آہستہ جانا۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ کہا، اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، یہ پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہا، اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ اپنی زبان پر نہ لاتے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ لیجئے جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا شروع کیے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز دی، یا بتا علیکم السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزاداروں، ارے ادھر جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ آواز بلند کی، ادھر امام حسین چلے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ بینائی جا چکی ہے۔ اے میرے بیٹا، تیرے مرنے نے میری بینائی چھین لی ہے۔ اور ٹھوکرے کھاتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے اب جو اکبر کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ اکبر نے پیشانی پر خون دیکھا۔ کہا، بابا ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے نزدیک آتے آتے بہت ساری ٹھوکریں کھاتے آئے۔ عزاداروں، امام نے علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھا۔ یہاں مواضع کے جملے ہیں کہ جیسے ہی سر زانوں پہ رکھا تو جناب علی اکبر جب داہنے دیکھ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، اور جب بائیں دیکھ رہے تھے تو چہرہ اتر جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ امام نے سوال کیا، بیٹا یہ وجہ کیا ہے؟ تم داہنے دیکھتے ہو تو تم مسکراتے ہو، اور جب بائیں دیکھتے ہو تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہا، بابا جب میں داہنی طرف دیکھتا ہوں تو میرے دادا علی جامِ کوثر لیے میری خدمت میں، اے بیٹا تیرے لیے کوثر کا جام حاضر ہے۔ میں مسکرا دیتا ہوں، اور جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری دادی فاطمہ زہرا
सीने पर हाथ देखा, क्या बेटा कोई तकलीफ? कहाँ बाबा, बच्ची यानी टूट चुकी है, निकल जाए तो कुछ सुकून मिल जाएगा। लीजिए, इमाम ने एक हाथ सीने अली अकबर पर रखा, एक हाथ टूटी हुई अली पर रखा, और या अली कह के अब जो अली को भेजा तो साथ में गले गए अली अकबर भी बाहर आ गया। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का लाशा है, उठाते हैं तो लाश उठती नहीं। ए बनी हाशिम के बच्चों, बूढ़े बाप की मदद कर दो। लीजिए, लाशे अली अकबर खैमे में पहुंचा, तमाम बीबियां गिरिया कर रही हैं, लेकिन क्या देखा, अकबर की मां मौजूद नहीं। फिजा को बुलाया, फिजा अकबर की मां दिखाई नहीं देती। जाओ अकबर की मां को बुला के लाओ। जनाब फिजा ने एक खैमा देखा, इस खैमे में क्या देखा, मुसल्ले पर बैठी हुई परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा दे। जनाब फिजा पहुंची, ए अकबर की मां, तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हारे बेटे का लाशा आ चुका है। जैसे ही ये कहा, जनाबे उम्मे लैला अपनी जगह से नहीं उठी। फिर दोबारा कहा तो एक मर्तबा उठी, लेकिन कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है। फिजा कहती है, लैला तुम्हें क्या हो गया? मैं कह रही हूँ कि हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हारे बेटे का लाशा आ चुका है। औलाद वालों, जरा दिल थाम के सुनो, लैला ने क्या जवाब दिया। लैला कहती है, फिजा, जब से तूने मेरे बेटे की खबर शहादत सुनाई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे मुझे सहारा दे। फिजा ने सहारा दिया। अरे लैला लाशे अली अकबर पर पहुंची। मेरे बेटा, अरे परवरदिगारा मेरी उस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। जज़ाउकुम रब्बुकुम। आज़ादार लीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब बिल्कुल तन्हा है, आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई जो मेरी मदद को आए? है कोई जो मेरी आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करे? कितनी बेकसी है करबला में इमाम के ऊपर, कितना गरीब हो गया मेरा इमाम। यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, कितना मजलूम था, कितना गरीब था, कितना बेकस था मेरा मौला। कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। मेरा मौला कितना गरीब हो गया, किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ, कोई ताज़ियत पेश करने के लिए। इमाम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, खैमे में शोर हुआ। इमाम खैमे के दरवाजे पे आए, कहे ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया? कहा नहीं भैया, कोई बच्चा प्यास से हलाक तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर असगर ने अपने आप को झूले से गिरा। लाओ मेरे बच्चे को। मैं समझता हूँ असगर क्या चाहता है। वादा किया, माँ से के पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। मैदान करबला में पहुंचे, आवाज दी, ए फौजी अश्किया, अगर मैं तुम्हारी नजर में खताबार हूँ तो ये 6 माह का बच्चा तो खताबार नहीं। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये 3 दिन का भूखा और प्यासा है, इसे पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने कहा, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा तो आओ इसे पानी पिला दो, मैं जलती हुई जमीन पर लिटा देता हूं। इमाम ने जलती हुई जमीन पर लिटाया। आज़ादारों, थोड़ी ही देर में इमाम ने बच्चे को उठा लिया। अब जो उठाया तो क्या देखा, पुष्ट पर आंवले पड़ चुके थे। एक मर्तबा इमाम कहते, बेटा अपनी हुज्जत तमाम करते
گرائی. فوج یزید میں بھی بحران ہے. کوئی بھی یہ منظر دیکھنا نہیں چاہتا. عمر سعد نے جب حالات بدلے ہوئے دیکھے تو آواز دی اینا اینا حرملہ افتح کلام حسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اب حرملہ آگے بڑھا. 3 بھال کا تیر. یہ 3 بھال کا تیر کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ لوہے کی اگر چھوٹی سی چادر کھڑی کر دی جائے اور یہ تیر چلایا جائے تو اس چادر کو کاٹتا ہوا یہ تیر نکل جائے گا. اس تیر کی یہ کیفیت تھی. آپ ذرا تصور کیجئے کچھ باتیں جو ہیں وہ مقاتل میں نہیں ملتی ہیں, کتابوں میں نہیں ملتی, لیکن تصور کیا جاتا ہے. کیا امام نے حرملہ کو یہ تیر جوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا؟ باپ نے دیکھا ہوگا کہ حرملہ کون سا تیر استعمال کر رہا ہے. اور میرے بیٹے کا چھوٹا سا گلا, اصغر چھوٹا ہے, تیر بڑا ہے. لیجئے حرملہ نے پہلا تیر چلایا, تیر سنسناتا ہوا چلا زمین میں دھس گیا. دوسرا تیر چلایا, تیر سنسناتا ہوا چلا زمین میں دھس گیا. ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا, لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم جب میں نے پہلا تیر جوڑا تو رسول اسلام بالوں کو بکھرائے سامنے آ گئے. یہ حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جب میں نے دوسرا تیر جوڑا, ارے تو علی مرتضیٰ سامنے آ گئے, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تیسرا تیر چلا, تیر سنسناتا ہوا چلا, ارے علی اصغر کا گلا چلا, حسین کا بازو چلا. مقاتل کے جملے ہیں کہ تیر میں اتنی رفتار تھی, اگر امام اپنی قوت امامت سے نہ روکتے تو یہ تیر امام کو جانے کہاں لے گیا ہوگا. عزاداروں, 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ, چلو بھر خون, آسمان پر پھینکنا چاہا انکار, زمین پر پھینکنا چاہا انکار. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں. یہ کہہ کے مولا نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا ایسے ہی میں اپنے نانا کی خدمت میں جاؤں گا. عزاداروں, ننھا بچہ ہے, بوڑھا باپ ہے, ماں سے وعدہ کر کے لائے ہیں پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. یہی سوچ رہے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے بڑھتے ہیں. زبان پر ایک فطرہ جاری ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا کا قضا اور تسلیم اللہ. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ارے جب در خیمہ پہ پہنچے تو 1 مرتبہ آواز دی, رباب اپنی امانت لے جا. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی. جناب علی اصغر گئے تھے نا تو روئے تھے, آواز بلند کی تھی. اب جناب علی اصغر خاموش ہے, ہوا کی دامن سے ڈھکے ہوئے. تو یہی دیکھ کر جناب سکینہ نے کہا, بابا آپ کو اصغر پیارا تھا, پانی پلا لائے, میں تو پیاسی ہی رہ گئی. امام نے سر جھکا کے اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا, بہن نے بھائی کی کیفیت کو دیکھا, آئے میرا بھائی علی اصغر. بیٹی نے, ماں نے جیسے ہی سکینہ کی آواز کو سنا, رباب دوڑ کے آئی اور اب جو اپنے بچے کی کیفیت کو دیکھا تو ایک جملہ کہا, اب اس رقیہ نہر, ارے کیا تیرے جیسے بھی نہیں دیے جاتے. جزاکم اللہ, جی بھر کے روئیے, آج رونے کی آپ کو. عزاداروں لیجئے, امام نے جناب علی اصغر کے لاشے کو لیا, لینے کے بعد پشت خیمہ پر پہنچے. ذوالفقار سے قبر کھود رہی. اب جو قبر کھودتے کھودتے کسی کے رونے کی آواز آئی. چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہ آئے. کیا دیکھا؟ ذوالفقار کی ریا کر رہی ہے. ریا کر رہی ہے, گویا ہوئی, مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ اصغر کی قبر کھودی جائے.
आए, मैं तो दुश्मनों के सरों को काटने के लिए आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि शिशमाहे की कब्र भी मुझे सजा आई। लीजिए, इमाम ने कब्र के हवाले किया। पानी तो था नहीं जो कब्र पर छिड़कते। इमाम इतना रोए कि अपने आंसुओं से कब्र अली असगर को तर कर दिया। आज़ादारों, अब इसके बाद मकातिल के जुमले हैं कि इधर इमाम जनाब अली असगर को दफना के खड़े हुए और किसी ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। पहली मर्तबा इस दश्त में किसी ने सलाम किया था। एक मर्तबा जवाब देकर पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा, अना बरीदुस सुगरा, मैं सुगरा का कासिम हूं। जैसे ही अपनी बेटी का नाम सुना, पूछा, मेरी सुगरा खैरियत से तो है? कहा, हाँ, मैं मदीने से चला था तो सुगरा ने ये नामा दिया है। इमाम ने नामे को लिया और पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, बाबा मैं अभी तक अपने भैया अली अकबर का इंतजार कर रही हूँ, मेरा भैया मुझे लेने के लिए नहीं आया। बाबा मेरे चचा को सलाम कर दे। बाबा मैंने सुना है करबला में मौत नरमी है, मेरे असगर को नरमी से बचाए रखना, मेरे असगर के रुखसार के पौधे ले लेना। इमाम खत पढ़ते जा रहे हैं। इसी असना में इमाम ने देखा कि कासिद खैरों के चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। कहे, कासिद अपनी नजरें नीची कर ले, अभी हुसैन जिंदा है। उसने हाथों को जोड़ा, कहा, मैं ये रसालत कहाँ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं मदीने से चला था तो आपकी बेटी ने एक ज़बानी में ऐलान दिया था कि जब तू करबला पहुंचे, अरे खैमे के चारों तरफ देखना, मेरा भैया अली असगर अरे घुटनियों जलता हुआ नजर आ जाए, तो अपनी गोद में उठाकर मेरी तरफ से प्यार कर लेना। जज़ाकुमुल्लाह। इमाम ने जुमला कहा, कासिद तू बड़ी देर से आया। कासिद अभी मैंने असगर को दफनाया है। यहाँ पे जुमला मिलता है कि कासिद को जनाब सुगरा का खत का जवाब देने के लिए इमाम ने खत को लिया। अरे कभी अब्बास के लाशे पर पहुंचे, कभी अली अकबर के लाशे पर पहुंचे और खत में फूल लगाया। कभी अब्बास से कहते हैं, अरे भतीजी ने सलाम कहा है। कभी अकबर से कहते हैं, ये बेटा अकबर, बहन ने तुम्हें सलाम किया। बस आखिरी रिवायत सारे शुहदा एक मर्तबा कत्ल हुए, लेकिन अली असगर को 2 बार कत्ल किया। जब सारे शहीद हो गए, सरों का शुमार करना शुरू किया यजीदी फौज ने, तो एक सर कम पाया। पता चला कि हुसैन इब्न अली ने अली असगर को पुश्त खैमा बदफन किया। वो सर नहीं है, अब जमीन करबला है, लंबे लंबे नेज़े हैं। जमीन करबला है और लंबे लंबे नेज़े हैं। तमाम बीबियां इस मंजर को देख रही हैं, अब आप भी इस मंजर को देख रही हैं। आज़ादारों के ऐसे ही एक शकी का एक नर्म जमीन का नेज़ा पड़ा, लाशे अली असगर। अरे उस नेज़े में आई, उसने तलवार निकाली, अली असगर का सर मां के सामने रबाब चिल्लाई, आए मेरा बेटा अली असगर, आए मेरा बेटा। बीवियों में कोहराम बाबा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम